السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے خلاصہ دین صفحہ بہ صفحہ کی ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم ہر روز ایک مضمون کو آسان انداز میں آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہر عمر کا فرد اس کو بآسانی سمجھ سکے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے حقوق اللہ۔ چلیں آج کا عنوان شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو آخر تک سنیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے ضرور پوچھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کچھ حقوق مقرر فرماتے ہیں، بندہ تو اللہ پاک کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ حقوق اللہ سے مراد ان کے فرمائے ہوئے احکامات کی پابندی کا نام ہے جس میں خدا نہ خواستہ کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگنے پر وہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر ہماری سمجھداری یہ ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی حق رہ نہ جائے۔ ہمیشہ اس کی کوشش ہو کہ بروقت ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ان کی کلام کے حقوق، ان کی عبادت کا حق، اور انہوں نے جس کا حق ادا کرنے کا فرمایا ہے ان سب کا حق ادا کیا جائے۔ صبح اٹھتے ہی پہلا حق ان کی بڑائی بیان کی جائے، پھر ان کی مقرر کردہ نماز فجر باجماعت مسجد میں ادا کی جائے اور خواتین گھر ہی میں نماز ادا کریں۔ ہمارا اللہ پاک کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ فجر کی نماز ہی بروقت نہیں پڑھتے اور صبح صبح ان کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ پھر ایک دن نہیں بلکہ زندگی بھر کا معمول بنا رکھا ہے، حالانکہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض نماز چھوڑنا اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ 80 عقب آگ میں جلنا اس کی سزا بتائی گئی ہے۔ یوں سمجھیے کہ 80,000 سال سے بھی زیادہ آگ میں جلنا ایک نماز چھوڑنے کی سزا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک جرم ہے جس کا 10-20 منٹ کا دورانیہ ہے اور سزا ہزاروں سال آگ میں جلنا کیسے ہے؟ تو بھائی اس کے جواب کی طرف غور فرمائیے۔ اصل جواب تو یہی ہے کہ اللہ پاک شہنشاہ ہیں، ان کی ایک چھوٹی نافرمانی بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ ایک ہے وجوب ادا اور ایک ہے خالی وجوب۔ جب کسی بھی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو نفس وجوب آ جاتا ہے اور اللہ پاک کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے کہ پڑھ نماز۔ اب جب تک بندہ پہلی تکبیر کہہ کر نماز شروع نہیں کر لیتا اس وقت تک اللہ پاک کا حکم متوجہ رہتا ہے کہ پڑھ نماز پڑھ نماز۔ اب اگر کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اور اس نماز کا وقت اگر 4 گھنٹے رہا تو ہر گھنٹے میں 60 منٹ اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو ہر سیکنڈ میں گویا اللہ پاک فرما رہے ہیں پڑھ نماز پڑھ نماز۔ اور یہ 4 گھنٹے تک نہیں پڑھے گا تو اندازہ لگائیے کہ کتنی بار بندے نے ہٹ دھرمی کی اور نماز نہ پڑھی۔ اسی لیے یہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں ماہ رمضان کے روزے، فطرانہ اور زکوٰۃ ادا کرنے ہیں۔ اس طرح حقوق اللہ میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی، قربانی بروقت ادا کرنے ہیں، اور اسی طرح حقوق اللہ میں قسم کا پورا کرنا ہے، اور حقوق اللہ میں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے، فطرانہ، زکوٰۃ کی ادائیگی اور سجدہ تلاوت اور قربانی کو بروقت ادا کرنا، قسم کا پورا کرنا اور تمام گناہوں سے بچنا حقوق اللہ میں سے ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بندہ کی طرف تب ہی متوجہ ہوتی ہے جبکہ بندہ اللہ پاک کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ پاک کی رحمت محسنین یعنی نیکو کاروں کے قریب ہے۔ رحمت خداوندی غیر محسنین سے قریب نہیں بلکہ دور ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ پاک کے حق ادا کیے بغیر کوئی بندہ نیک نہیں ہو سکتا، اور جو نیک نہیں ہوگا قیامت کے دن اسے رحمت خداوندی جلدی نہیں ڈھانپے گی۔
البتہ نیک لوگوں کی طرف اللہ پاک کی رحمت جلدی متوجہ ہوگی، ان کو ڈھانپ لے گی۔ اس لیے حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ حقوق اللہ کی ادائیگی میں خوب کوتاہی اور کمی کرتے رہتے ہیں۔ تو محترم بہنوں، آج کے اس درس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی رحمت ہمیں جلدی اپنے آغوش میں لے لے، تو ہمیں اپنی زندگی میں حقوق اللہ کی ادائیگی کو اولین ترجیح بنانا ہوگا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں سستی اور کوتاہی ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر سکتی ہیں۔ آئیے آج سے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنی عبادت کو درست بھی کریں گے اور وقت پر ادا بھی کریں گے، تاکہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو سکیں۔ آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہیں تک ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں، اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔